سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ ناظرین، سویڈن دنیا میں ایک بہترین فلاحی مملکت کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے، اور ایک ویلفیئر سٹیٹ ہونے کی وجہ سے حکومت جو ہے اپنے شہریوں کو تمام سہولتیں میسر کرتی ہے، جس میں تعلیم، صحت اور رہنے کے لیے جو ہے وہ مکان وغیرہ سب شامل ہے۔ معاشی طور پہ بھی لوگ جو ہیں وہ کافی مستحکم ہیں، اور ان کی جو رہن سہن ہے، معیار زندگی ہے، وہ دنیا کی جو مختلف قسم کے جو اسٹیٹسٹکس آتے ہیں ان میں سویڈن جو ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں لوگ سویڈن میں ایسے بھی ہیں جو بے گھر ہیں، جن کے پاس سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ کبھی کہیں سوتے ہیں، کبھی کہیں سوتے ہیں، اور ان میں بھی 9,000 بچے شامل ہیں۔ یعنی 9,000 بچے سویڈن میں اس وقت ایسے ہیں جو بے گھر ہیں، اور جو ٹوٹل پاپولیشن دیکھی جائے، یعنی بڑے لوگوں کو بھی شمار کیا جائے، تو تقریباً 27,000 لوگ 27,000 لوگ جو سویڈن میں ہیں وہ بے گھر ہیں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کہیں وہ جو ہے وہ کسی ایسی شیلٹر میں، کبھی کسی جگہ پہ جا کے سوتے ہیں۔ اور اب یہ سردیوں میں جو انتہائی شدید سردی پورے ملک میں رہی ہے، شمال سے جنوب تک، اور اسٹاک ہوم کے علاقے میں بھی -22 تک ٹیمپریچر گیا ہے، اس موسم میں بھی یہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے کہیں جا کے سیڑھیوں کے نیچے، کہیں کسی شیلٹر کے نیچے، کبھی کسی عمارت کی اوٹ میں جا کے پناہ لے کے سوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ سویڈش چرچ ایک اچھا جسچر دیتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے چرچ کے دروازے بہت سردی میں ان لوگوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ کچھ فلاحی تنظیمیں ان کو کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ چیزیں دیتے ہیں، اور کبھی کوئی ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسٹاک ہوم میں ہیں، یوتیبوری جو دوسرا بڑا شہر ہے، مالمو، بڑے شہروں میں زیادہ ہیں، اور ان میں بھی تقریباً 4,400 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بالکل سونے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی ٹوٹل تو 27,000 ہے جو بے گھر ہے، یعنی ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہے، نہ کرائے کا، نہ اپنا، نہ وہ سیکنڈ ہینڈ رہتے ہیں، بس وہ بے خانمہ کہیں کبھی کسی جگہ پہ۔ لیکن ان میں بھی 4,400 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بالکل کوئی ایسی جگہ نہیں سونے کے لیے۔ اور یہ پچھلے دنوں سویڈش ٹیلی ویژن پہ بھی ایک رپورٹ آئی یہاں پہ سنسوال ٹاؤن کی، وہاں پہ ایک عورت کا بتایا کہ وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ پبلک ٹوائلٹ میں جا کے سوتی ہے، رات کو اس کو کھول لیتی ہے، اس کے اندر سوتی ہے۔ اور پھر ایک عورت کی اور سٹوری انہوں نے بتائی کہ 15 سال تک وہ بے گھر رہی، اور اب جا کے اس کو جو ہے وہ اپارٹمنٹ ملا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فگر ہے اس ویلفیئر سٹیٹ کے لیے کہ جو دنیا میں جس کی تصویر بڑی خوبصورت ہے کہ یہ فلاحی مملکت ہے، یہاں پہ تعلیم مفت ہے، یہاں پہ علاج مفت ہے، یہاں پہ رہنے کے لیے جو حکومت کی جانب سے مختلف کمپنیز ہوتی ہیں ادارے، وہاں سے لوگوں کو گھر بھی مل جاتا ہے۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ 27,000 لوگ، جن میں 9,000 بچے جو ہیں وہ بھی بے گھر ہیں۔ اب یہ لوگ جو بے گھر ہوتے ہیں، اس کی کیا ریزنز ہیں، یہ بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس میں زیادہ تر تو وجوہات جو ایسی ہیں کہ ان لوگوں کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو ہے، کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو نشہ کرتے ہیں، الکوہلسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ سارے پیسے اس میں لگا دیتے ہیں، اپنے مکانوں کا کرایہ نہیں دے سکتے۔ جب آپ گھر کا کرایہ نہیں دیتے، کمپنیاں آپ کو جو گھر دیتی ہیں فرسٹ ہینڈ، میجارٹی لوگوں کے پاس تو وہ کرائے کے گھر ہیں، جب آپ کرایہ نہیں دے سکیں تو کیا کمپنی کیا کرے گی؟ وہ کہے گی بھی آپ گھر خالی کر دیں۔ اگر آپ کسی کے پاس آپ نے سیکنڈ ہینڈ آندراہان کانٹریکٹ پہ مکان لیا ہوا ہے، تو اگر آپ کرایہ نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی کہے گا آپ کو نکل جائے۔ تو یہ زیادہ تر ریزنز جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اچھا، اس میں میرا جو مشاہدہ ہے، جتنے بے گھر لوگ ہیں سویڈن میں، یہ تقریباً سب کے سب جو ہیں وہ سویڈش لوگ ہیں، جو امیگرینٹس لوگ ہیں، مطلب ایشین یا افریقی لوگ یا جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے وہ بے گھر نہیں ہے۔ تو میں ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، خصوصاً جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، ان کی اگر اس حوالے سے انفارمیشن ہو تو وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں، ان کا کیا مشاہدہ ہے۔ اور حکومت کوشش کرتی ہے کہ ان بے گھر لوگوں کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کو اپنے گھر دیے جائیں، اور
ان کو جو ہے وہ اس مشکل صورتحال سے بچایا جائے۔ بہرحال یہ ایک میں نے رپورٹ دیکھی اور میں نے کہا کہ اس کو ولا کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔